السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں 8th کلاس کا سبق گیہوں کا دانہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ دراڑ مطلب کھائی جیسی، اس کو دراڑ کہتے ہیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے، ان کی وہاں پہ نظر پڑی، وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک انڈا پڑا ہوا دیکھا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ جب بچے دوڑ کے اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہاتھ میں جب اٹھایا تو دیکھا اس میں تو وہ انڈا نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھا؟ گیہوں کا دانہ تھا۔ گیہوں کے دانے کی طرح ہی گہری لکیر تھی، کیونکہ ان کو اس کی پہچان اس طرح ہوئی کہ جب انہوں نے ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا، جس طرح گیہوں کے دانے میں ہوتی ہے لکیر، اسی طرح اس کے اندر بھی لکیر تھی۔ اسے انہیں پہچان ہوا کہ بھائی یہ انڈا نہیں ہے، گیہوں کا دانہ ہے۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے، ایک مسافر وہاں پہنچا۔ بچوں کی آپس میں بحث چل رہی تھی۔ کچھ بچے بول رہے تھے کہ نہیں، یہ گیہوں کا دانہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ انڈا ہی ہے۔ تو ان کی آپس میں کشمکش شروع تھی۔ تب تک وہاں سے ایک مسافر آ گیا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بھی جب ان کے ہاتھ میں اس کو دیکھا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا، مطلب اس نے بچوں کو پیسے دے کے ان سے خرید لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے۔ جب وہ لے گیا اپنے وہاں بادشاہ کے دربار میں، اس نے لے گیا، اس نے ان کو لے کے یہ کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ تو راجا نے فوراً کیا کیا؟ اپنے عقل مند جو وہاں پہ درباری تھے ان کو کیا کیا؟ بلایا کہ یہ گیہوں نما انڈا دیکھ کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب درباریوں کو انہوں نے یہ ہاتھ میں انڈا دیا تو سب نے اس کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا، غور و فکر کرنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ بول رہے تھے یہ انڈا ہے اور کچھ بول رہے تھے یہ گیہوں کا دانہ ہے۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ تو اس کو اٹھا کے انہوں نے کیا کر دیا؟ ایک کھڑکی میں وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اچانک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا، مطلب اس نے اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ جب اس میں چھید ہو گیا، اس کے بعد جب انہوں نے غور سے دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ ہاں یہ واقعی گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ وہ اس لیے پریشان تھے کہ بھائی اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں سے آ گیا ہے نا، یہ تو آج تک ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو جو راجا تھا اس نے حکم دے دیا کہ انہوں نے حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ بھائی فٹافٹ اس چیز کو معلوم کرو کہ بھائی اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ راجا نے ان کو حکم دیا کہ فٹافٹ کسی بوڑھا، جو پرانا جو زمانے کا جو بوڑھا ہے، اس کو دربار میں حاضر کرو، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے زمانے کا یہ تھا یا نہیں تھا۔ تو بچوں، آج کا ہمارا سبق جو وہ اتنا ہی ہے، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ والسلام۔